مجھے سٹیج پہ آتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، 35 سال پڑھاتے ہو گئے، 16 سال ریگولر پڑھا۔ شاید میں دوسری کلاس میں تھا جب میں نے سٹیج کو سنبھالنا شروع کیا، تقریریں شروع کی، یونیورسٹی لیول تک مقرر رہا۔ پھر سبجیکٹ ایسا کہ ہر کلاس میں تقریر چلتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں کہ آج یہاں کے مقررین کو سن کے، یہاں کے لوگوں کی باتیں سن کے پہلی دفعہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میں ان جیسا بول نہیں سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو بھی آ کے بولا وہ الفاظ سے نہیں بولا، وہ اپنے جذبات کو ساتھ لے کے چلا۔ ہر ایک کی آواز میں، ہر ایک کی گفتار میں ایک درد تھا، اور وہ درد یہی درد انسانیت والا تھا۔ ہر ایک کے دل میں انسانیت کا جو درد تھا، اس نے یہ احساس دلایا کہ شاید میں ان جیسا نہ بول سکوں۔ میری بہت زیادہ تعریف کر دی گئی، بات ڈی پی او صاحب والی ہے۔ ہم سارے اپنا اپنا فرض نبھاتے ہیں، اس کے بدلے میں جو تنخواہ ملتی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حلال ہو جائے۔ میرے دوست عام طور پہ ہنسا کرتے تھے، اور بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، طارق نے کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دی۔ میں جب کامرس کالج مانسیرا سے ٹرانسفر ہو کے بالا کوٹ گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ میں انڈر رپورٹ ٹرانسفر ہو کے گیا تھا۔ یہاں لوگوں کو میری حرکات، میری باتیں اچھی نہیں لگتی تھی، اور مجھے یہاں سے انہوں نے سزا کے طور پہ بالا کوٹ بھیجا۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی ذات شاید مجھ سے کام لینا چاہتی تھی، مجھے اعزاز دینا چاہتی تھی کہ میرے سٹوڈنٹ میں طارق ساغر جیسے شاگرد بھی ہوں، جو اس نہج پہ انسانیت کی خدمت کریں کہ ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے۔ مجھے آج میرے 35 سال میں نے بتایا مجھے پڑھاتے ہو گئے، ہر سال سینکڑوں بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے مستفید ہو کے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن چند ایک بچے ایسے ہیں جنہوں نے ایک خاص قسم کا نقش ہمارے ذہن پہ، ہمارے دل پہ، ہمارے ذہنوں پہ چھوڑا ہے، اور طارق انہی میں سے ایک ہے۔ اور آج میں فرسٹ ٹائم ان کی کسی فنکشن میں آیا، درد انسانیت کی کسی فنکشن میں آیا، اور میں نے جو جذبات یہاں دیکھے، اس کے کارہائے نمایاں جو میرے سامنے آئے، تو میں بجا طور پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ 2014 میں جو مجھے بھیجا گیا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی اچھا کام لینا چاہتا تھا، شاید میری بخشش کا ذریعہ بنانا چاہتا تھا کہ مجھے بالا کوٹ بھیجا گیا، اور بالا کوٹ میں مجھے ایسے شاگرد ملے جنہوں نے میرے نام کو 4 چاند لگائے، اور مجھے انتہا درجے کی خوشی ہے۔ مار کی بات کر رہا ہے تو مار تو اللہ کے فضل سے بعض بچوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ جب استاد کی نظر ایک بچے کو پہچان لیتی ہے، استاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک جوہر دیا ہے کہ وہ ہیرے کو پہچان لیتا ہے، اور جب پہچان لیا جائے تو پھر اس کو سزا زیادہ اس لیے ملتی ہے کہ اس نے اس توقع پہ پورا اترنا ہوتا ہے جس پہ اس کا استاد چاہ رہا ہوتا ہے۔ بچے میرے پاس سینکڑوں تھے وہاں پہ، جیسے بتایا ہم نے 55 سے شروع کیا تھا، اور جب میں کالج کو چھوڑ کے جا رہا تھا دسمبر 2016 میں تو راؤنڈ اباؤٹ 300 پلس ہمارے پاس تعداد تھی کالج میں۔ اور میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان بچوں کی دعاؤں سے پاکستان کا واحد وہ پروفیسر ہوں جس کو 21 گریڈ ملا، کالج لیول پہ اور سکول لیول پہ۔ اور میں ہر جگہ پہ فخریہ طور پہ کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں اگر کسی چیز کا کنٹریبیوشن ہے تو وہ بالا کوٹ کے بچوں کی دعائیں ہیں، ان بچوں کی دعائیں جن کو میں اب بھی یہ بات مجھے بہت زیادہ تقویت دیتی ہے۔ میں استاد ہوں، معلم ہوں، میرا کام
ہیرے تراشنا ہے، لیکن مجھے یہ چیز بہت تقویت دیتی ہے کہ آج بھی بعض بچوں کی ڈی پیز میں جب اپنی تصویر دیکھتا ہوں تو میرا سینہ پھول جاتا ہے کہ ہاں، جو میں نے کام کیا بالا کوٹ میں، وہاں کے لوگوں کو اب بھی اس کا احساس ہے، اور یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بحیثیت استاد ہر انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ کام کرتا ہے، بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے بہت سے ٹیچرز کا۔ شاہد صاحب ینگ بچہ ہے، میرا سٹوڈنٹ ہے ڈائریکٹ، اور اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ حزب اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اسپیشلی بالا کوٹ کی ٹیم میں ہم ٹوٹل 5 ٹیچر ریگولر تھے، اور ہم نے 2 ٹیچر رکھے ہوئے تھے جو لوکل کانٹریکٹ پہ تھے، اور اللہ کے فضل سے ہم نے جو اچیومنٹ وہاں سے شروع کی وہ آج تک جاری ہے، اور ایک ایسا مزہ، ایک ایسا خون میرے ہونٹوں کو لگا کہ وہ مزہ اب مجھے آتا تب ہے جب ہم بورڈ میں کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے 7 بچے پارٹ 1 میں اور 1 بچہ پورے بورڈ میں، ہمارا بورڈ ایک ہی ہے کے پی میں، اس میں وہ 2nd پوزیشن ہولڈر ہے۔ اور یہ بالا کوٹ سے سلسلہ شروع ہوا اور اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں درد انسانیت کی طرف۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ نام ہے درد انسانیت، تو اس کے لیے درد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ طارق کو دیکھیں تو اس کو ایک اپنا درد تھا، اور اس اپنے درد نے اس کو باقیوں کے درد کا مداوع کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا درس دیا۔ اسی طرح جتنے بچے آئے، رجب بھی بتا رہا تھا کہ ان کے فادر کی بھی ڈیتھ بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی۔ سو درد انسان کو، یہ جو عام طور پہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم درد، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب درد ایک ہو جائے، اور جب درد ایک ہو جائے گا تو جو کام کیا جائے گا وہ واقعی اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوگا۔ اور ان بچوں نے ایک چھوٹے لیول سے جو کام شروع کیا اور آج اس کو اس نیج پہ پہنچایا ہے کہ ماشاءاللہ سکھر تک، راجن پور تک، کوہستان کی پہاڑیوں تک ہر جگہ پہ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے کہ ہمارے بچے اتنے ہو گئے کہ آج وہ اپنے بڑوں کو ایک ایسے کام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسانیت کی بھلائی کا ہے، انسانیت کی فلاح کا ہے۔ اور بعض دوستوں نے یہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نسل ڈرگز کی طرف جا رہی ہے، تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جب ہمارے بچوں کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس پہ وہ اپنی تمام توجہ دیں گے تو پھر انشاءاللہ ایسی کوئی برائی، ایسی کوئی خرابی ان کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں جن پہ وہ کام کریں، محنت کریں، اور اس برائی سے، اس خرابی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے آج فخر ہے کہ میرے جی سی ایم ایس مانسرہ کے بچوں نے بہت سے ایوارڈ جیتے۔ اس میں شاہد صاحب کا، ان کے پرنسپل جناب تصدیق حسین شاہ صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے بچوں کو یہ مواقع دیے کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات سرگرداں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔